نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں بھی تو نہ مانیں گے تیرے قبلے کو، اور تو نہ مانے گا ان کے قبلے کو، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ نہیں مانتے۔ ہم یہاں سفر میں کوئی 5 یا 7 چرچ ہیں، اور ہر چرچ والا دوسرے کو کہتا ہے ان کا مذہب مختلف ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم بریلوی کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور دیوبندی کی مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اہل حدیث کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم تو شیعہ کے امام بگاڑے میں بھی جا کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پوری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہر ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو کہتا ہے یہ ہمارے نہیں ہے، اور ان کے ہاں نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے، اور ان کے ہاں یہ وہاں عبادت کرنے بھی نہیں جاتے ان چرچوں میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ تحویل قبلہ تھی، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک اب یہ دوبارہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ نہیں کر سکتے اور نہ ہوگا۔ تو اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں۔ یعنی ان دلائل سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلہ کے مطابق نزول وحی اور علم یقین کے خلاف کر بھی لیں میں، تو اس تقدیر محال پر بے شک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں گے، اور نبی سے یہ امر شنی کسی طرح ممکن نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ قبلہ اہل کتاب کے مطابق آپ سے ہرگز ممکن نہیں، کہ سراسر علم کے خلاف یعنی جہل اور گمراہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود حبیب ہونے کے یہ خطاب فرمایا، تو اس سے اوروں کو نہایت بلیغ دھمکی ہوگی، جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کے سنانے کے لیے کسی اپنے مطیع بردار سے کہے کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ تفسیر مظہری سے ہم نے یہ تفسیر پڑھی، کل بھی اس کو پڑھا تھا، آج دوبارہ دہرا دیا گیا تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْحَقُّ بِرَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے جو اہل علم جو فریق ہیں وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر جو ہے حق کو چھپاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی وہ اس کو چھپاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبے کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھرے، تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے، تو جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارا بہت پورا علم ہے، وہ جانتے ہیں آپ کو، آپ کے نسب و قبیلے و مولد و مسکن، صورت، شکل، اوصاف، احوال سب کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے
ان کو آپ کا علم اور آپ کے نبی موعود ہونے کا ایسا یقین ہے جیسے بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو بلا تعامل و تردد پہچانتے۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی، چاہے وہ کتنے ہی لڑکوں میں موجود ہو، وہ پہچان لے گا فلاں میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ تفسیر عثمانی سے ہم نے یہ تفسیر نقل کی تھی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے، جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے، پوچھا کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتا ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتا ہے؟ جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا اور اس نے آپ کی صحیح تعریف بتلائی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے آپ کی صفتیں بیان کی جو سب کی سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ کے نبی برق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت کے بارے میں کچھ شک نہیں۔ تفسیر کا یہ حصہ تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا تھا۔ اب آیت نمبر 148، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نیکی میں کوشش کرو، سمت قبلہ میں نہ جھگڑتے رہو۔ اب قبلے کا تعین ہو گیا، اب بس اب نیک کام کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اب کیا اب یہ جھگڑا جب اللہ نے خود مقرر کر دیا، جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آ گئے اور قرآن کھول کھول کے بیان کر دیا، یعنی اللہ نے ہر امت کے لیے ایک قبلے کا حکم فرمایا جس کی طرف بوقت عبادت اپنا منہ کیا کریں، یا ہر ایک قوم مسلمان کعبے سے جدا جدا سمتیں واقع ہے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، سو اس میں جھگڑنا فضول ہے اور اپنے قبلے یا اپنی سمت پر ضد کرنا عبث ہے۔ جو نیکیاں مقصود تھی مطلوب ہیں، ان کی طرف البتہ پیش قدمی کرو اور اس بحث کو چھوڑو، جس جگہ اور جس قبلہ اور جس سمت کعبے کی طرف تم ہوگے لائے گا تم سب کو اللہ میدان حشر میں، اور تمہاری نمازیں ایسی سمجھی جائیں گی گویا ایک ہی جہت کی طرف ہوئی ہے۔ پھر ایسی بات پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ مت جھگڑو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ آیت نمبر 150 تھی۔ اور جس جگہ سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہی ہے خیر تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو جہاں بھی تو نکلے تو مسجد حرام کی طرف منہ کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، یعنی کعبے کی طرف۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے، اور یہ ڈر ادب ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ کامل کرو تم پر فضل اپنا اور تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ۔ تحویل قبلے کا حکم مکرر بار بار تو اس وجہ سے بیان فرمایا کہ اس کی علل متعدد تھیں، تو ہر علت کو بتانے کے لیے اس حکم کا اعادہ فرمایا۔ قد نرا تقلب وجهك الی الآخر سے معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عادت یہی ہے کہ ہر ملت اور ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے اس کے مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ،
سے معلوم ہوا کہ حکم مذکور کی علت یہ ہے کہ مخالف کا الزام عائد نہ ہو سکے، اور یا اس کی تکرار کی یہ وجہ ہے کہ اول تو قبلہ قابل اہتمام، دوسرے حکم الہیہ میں نسخ ہونا بیوقوفوں کی سمجھ سے باہر ہے، پھر تحویل قبلہ اول نسخ ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا، اس لیے اس کی تاکید در تاکید عین حکمت و بلاغت ہے، یا یہ وجہ ہے کہ اول آیت میں جو تعلیم احوال اور دوسری آیت میں تعمیم امکنہ اور تیسری میں تعمیم از منہ مراد ہے۔ یہ تفسیر کا حصہ ہم نے تفسیر عثمانی سے نقل کیا۔ تفسیر عثمانی سے ہی تحویل قبلہ کی اگلی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، یعنی کعبے کو منہ کرنے کا حکم اس واسطے ہوا کہ توریت میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور نبی آخر زمان کو بھی اسی کی طرف منہ پھیرنے کا حکم ہو جائے گا، تو آپ کو تحویل الکعبہ کا حکم نہ ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے۔ ادھر مشرکین مکہ یہ کہتے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا، یہ نبی ملت ابراہیم کا دعویٰ کر کے پھر قبلہ میں کیوں خلاف کرتے ہیں؟ تو آپ دونوں کو حجت کرنے کا حق نہ رہا، مگر بے انصاف اب بھی کچھ نہ کچھ الزام لگائے ہی جائیں گے۔ مثلا قریش کہیں گے کہ ان کو ہمارے قبلے کا حق ہونا اب معلوم ہوا تو اس کو اختیار کیا، اسی طرح پر ہمارے احکام اور بھی رفتہ رفتہ منظور کر لیں گے، اور یہود کہیں گے کہ ہمارے قبلے کی حقانیت ظاہر ہونے اور تسلیم کرنے کے بعد محض حسد نفسانیت کے باعث اپنی رائے سے چھوڑ دیا، تو ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پرواہ مت کرو اور ہمارے حکم کے تابع رہو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا اور تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ۔ یعنی قبلہ ہم نے تمہارے لیے اس واسطے مقرر فرمایا کہ دشمنوں کے طعن سے بچو اور اس کے سبب سے ہمارے انعام و اکرام و برکات و انوار اور ہدایت کے پورے مستحق ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعمت کا پورا ہونا جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے خلاصی پانا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نعمت کی تکمیل اسلام پر مرنا ہے۔ اور اگر معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف دل گواہی دے، اور اگر آبادی کے باہر سواری پر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو جدھر سواری کا رخ ہو وہی قبلہ ہے۔ اس امت کی فضیلتیں 3 ہیں۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اور امتوں پر 3 باتوں سے فضیلت ہے۔ اول تو ہماری نماز میں جماعتیں مثل ملائکہ کی جماعت کے بنائی گئیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو یہ یہودی اپنے چرچوں میں اور یہودی اپنے سناگاگ میں اور عیسائی اپنے چرچوں میں پیوگس پہ نماز، پیوگس کہتے ہیں بینچوں کو، لمبی لمبی بینچیں ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے وہ لگائی ہوتی ہے آگے تاکہ اس پہ گھٹنے ٹیک کے، اور جو پیوگ اوپر سے انہوں نے وہ فوم لگایا ہوتا ہے تاکہ وہ ایسے سجدہ کرتے ہیں کھڑے ہو کے، تو یہ ایسے سیدھے ہوتے ہیں اور سائڈز میں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم جماعت میں صف بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو جماعت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم قیامت کے روز کھڑے ہوں گے تو صف بنا کر ہی کھڑے ہوں گے۔ اول تو ہماری نماز میں جماعت کی مثل ملائکہ کی جماعت کے بنائے گی، پہلی فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری ہے کہ ہمارے لیے زمین کو پوری کو مسجد بنا دیا۔ تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا کہ میں جہاں رہتا ہوں سفر میں، وہاں میرا ایک گھر بھی ہے، وہاں 6-7 چرچ ہیں، اور ہر چرچ والا اپنے آپ کو مختلف مذہب بتاتا ہے، اور کوئی دوسرے کے چرچ میں نہیں جاتا۔ جیسے ہم لوگ بریلویوں کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، بریلوی ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں، ہم شیعوں کے امام باڑے میں بھی چاہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں،
اور اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اور تیسری یہ ہے کہ زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی، تیمم، کسی اور کو یہ چیز نہیں ملی، تیمم اس امت کو ملی، اور اس کا کریڈٹ بھی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جاتا ہے۔ تو یہ 3 فضیلتیں جو مسلم شریف کی حدیث میں تھیں، یہ ہم نے تفسیر مظہری سے لی۔ اگلی آیت جو ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ آیت نمبر 151 ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی بقید زندگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم پیر کو پھر اس آیت کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔